اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہنوں. سو ڈیسائیڈ فار یور سیلف رائٹ ناؤ. اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا؟ ہز ڈورز آر اسٹل اوپن. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. ویلکم بیک ٹو another episode of Wednesday Night Exclusive. آج ہم بات کریں گے سیڈنس کے اوپر، پریشانی، مصیبتوں کے اوپر، جو لائف میں ہماری زندگی بالکل رک سی جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جائیں، کیا کریں. سو ڈونٹ بی سیڈ. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور ہم 3 پرنسپلز کی بات کریں گے، 3 اللہ کے ناموں کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص ان کی امپلیکیشن، اس کا مطلب اور اس کی ٹرو ایسنس کو سمجھ لے تو اس کی لائف میں جو پرابلمز ہیں وہ ڈیمینش ہو جاتی ہیں. وہ پرابلمز نہیں رہتی، اس کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے. اور وہ 3 نام کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ قادر، قدیر اور مقتدر. ان تینوں کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے. قاف، دال اور را ان کا روٹ ورڈ ہے. قادر قرآن میں 12 دفعہ آیا ہے، قدیر 45 ٹائمز آیا ہے اور مقتدر 4 دفعہ آیا ہے. وچ شوز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر فل قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے. جو مسلمان ان ناموں کو سمجھ لیتے ہیں نا، اور آج ہم سمجھیں گے ناموں کو، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے گا بائی دا اینڈ آف دا سیشن کس طرح سے ہماری مصیبتیں، مشکلات ہمیں چھوٹی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ہمیں کچھ پرنسپل سمجھ میں آئیں گے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس سیکرٹ ڈور آف ہیپینس کو انلاک کر لیتے ہیں. خدا کی قسم مسلمانوں ہمیں خوش ہو جانا چاہیے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ اسباب کا محتاج ہے، نہ وہ لوگوں کا محتاج ہے، نہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج ہے، نہ وہ لاز آف فزکس کا محتاج ہے. ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سو گریٹ نیوز ٹو آل دا مسلمز. اگر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو کیا ہوا؟ وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے. اگر رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا؟ اگر کاروباری لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کو دھتکار دیا اور سائڈ پہ کر دیا تو کیا ہوا؟ ہز ڈورز آر اسٹل اوپن. وہ مسبب الاسباب ہے. اللہ رب العالمین وہی ہیں جو یوسف کے دور میں تھے، جو ابراہیم کے دور میں تھے، جو موسیٰ کے دور میں تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے. اللہ رب العالمین وہی ہیں اور وہ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں. وہ ہر بند دروازہ کھول سکتے ہیں. مقتدر کا مطلب تو سبحان اللہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا قدیر کی بھی بلاغت ہے، یعنی جو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. آپ لے لیں مثالیں، یوسف علیہ السلام کی اگزامپل دیکھ لیں. ایک بچہ جو کہ بالکل اپنے انفینٹ سے نکل رہا تھا، اس کو کنویں میں پھینک دیا گیا. وہاں سے اس کو قافلے نے پرچیز کیا اور بالکل فار پینیز ہی واز سولڈ. اور عورت نے حملہ کیا ان پہ، گناہ کرنا چاہا، جیل میں ڈال دیا گیا ان کو. ٹھیک ہے، وہ شخص جو کنویں میں پھینکا گیا، جو جیل میں ڈالا گیا، جو اتنا بے بس کہ نہ باپ نہ ماں نہ بھائی، بالکل مصر میں ان نون اسٹرینجر، اور وہ جیل میں بھی ہو، نو کانٹیکٹس، نو پی آر، کیا بنے گا اس کا؟ القدیر نے، المقتدر نے اس کو وہاں سے اٹھا کے ایجپٹ کے تخت پہ بٹھا دیا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ابراہیم علیہ السلام، باپ بھی چھوڑ گیا، باپ نے کہا تجھے میں رجم کر کے مار دوں گا. ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا، حتیٰ کہ سب جمع ہو گئے ان کے خلاف اور ان کو برہنہ کر کے کیٹاپلٹ میں ڈال دیا. اور وہاں سے جب آگ میں ڈالنے لگے تو کیا پڑھا ابراہیم نے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. مجھے اللہ کافی ہے. اور کیا ہی وہ نعم الوکیل، کیا بہترین دوست ہے، کیا بہترین کارساز ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے وہ کس طرح کا قادر ہے، وہ کس طرح قدیر اور مقتدر ہے کہ اس نے ہواؤں کی ڈائریکشن کو نہیں پھیرا، نہ ہی اس نے سمندروں کے رخ کو بدلا، نہ ہی اس نے کوئی پرندے بھیجے جو کہ اس پانی کو، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں پانی پھینک کے. نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اس آگ کو کہا جس کی صفت ہے جلانا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا اے نار، اے آگ،
ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے. کچھ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان کی صحت کے بھی کچھ ارچہ کلام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مومنٹس آپ کی زندگی میں کون سے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں آگ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچائے، سلامتی والی بن جانا. تو دوز ور دا بیسٹ مومنٹس دیٹ آئی اسپینڈ ان مائی لائف. اور وہ کس طرح سے ٹھنڈی ہوئی کہ صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی، لیکن جو رسیاں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی تھی ان کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی. اس رسیوں کو جلا دیا مگر ابراہیم علیہ السلام کے بال تک کو بھی نہیں جلایا. اور جب ابراہیم اس آگ سے نکلے تو ان کا جو باپ تھا آزر وہ دیکھ رہا تھا اور کہتا ہے نعم رب کو یا ابراہیم، کیا رب ہے تیرا ابراہیم. یعنی ایک کافر کو ایک مشرک کو تو یقین آ گیا کہ کیا رب ہے ابراہیم کا. ہم نے 50-60 سال زندگی گزار لی لائف کے، کچھ نے مجھ جیسے نے تو 20-30 سال گزارے زندگی کے. ہمیں ابھی تک رب کی قدرت پہ یقین نہیں آیا. ہمیں ابھی تک آنیسٹلی اللہ تعالیٰ کے مکمل قادر ہونے پہ یقین نہیں آیا. تیسرے پارے میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ ایک شخص گزر رہا تھا اور ایک قریہ سے، ایک بستی سے گزرا، ویلیج تھا، اور وہ بالکل یعنی آپ سمجھ لیں رونز تھا، وہ بالکل کھنڈرات بن چکا تھا. تو ان کے ذہن میں ایسی خیال آیا who will raise them up؟ کون کھڑا کرے گا انہیں دوبارہ؟ ابن کثیر اور باقی لکھتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے. خیر نیورتھلیس اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور موت دینے کے بعد جب اٹھایا تو کہا کہ کتنا عرصہ تم پڑے رہے ہو اس جگہ پہ؟ تو کہا کہ دن کا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 100 سال مردہ رہے ہو یہاں پہ. اور ان کا جو حمار تھا، جو گدھا تھا، وہ پیرش ہو گیا. اس کو یعنی کھا کے کیڑے مکوڑے، مٹی نے اس کو ڈیکمپوز کر دیا. لیکن جو ان کا کھانا تھا، اللہ اکبر کیسا قادر ہے اللہ تعالیٰ. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پینے کو دیکھو، اس کو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے. کھانا ہم باہر سے آرڈر کرتے ہیں، کچھ کھا لیں تو فریج میں نہ رکھیں، اور ایک دن گزر جائے تو وہ باسی ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. ایک دن کھانا برداشت نہیں کر سکتا، لیکن 100 years گزر گئے، کھانے کو کسی نے چھوا بھی نہیں. اور جو حمار تھا، جو گدھا تھا ان کا، وہ بالکل پیرش کر گیا اور ڈیکمپوز ہو گیا. اور عزیر علیہ السلام کے نظروں کے سامنے اللہ نے اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا. کیا کہتے ہیں سب دیکھ کے، اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھ کے، جب اللہ کی کامل قدرت دیکھی اور اتھارٹی اوور تھنگس دیکھی تو کیا کہا؟ قلنا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ العظیم میرے بھائیو اور بہنوں، اس سینٹنس میں نا بڑا مزہ ہے، بڑی لذت ہے، بڑا نشہ ہے. اگر انسان جان لینا کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے تو خدا کی قسم ہماری پریشانیاں، ٹینشنز، انزائٹی سب ختم ہو جائے گی. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اگر ایک چیز زندگی میں آپ کی ہے جو اس لیسن کا جو ہے نا، آج کے سبق کا جو آج کے جو اس پوڈ کاسٹ شو کہہ لیں اس کو آپ، اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے، اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس کو لکھ لیں اپنے ذہن پہ اور ساری زندگی اس کو پکڑ کے رکھیں. اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے یا نہیں، میرا ہے یا نہیں، لیکن خدا کی قسم کبھی ضائع نہیں کرتا. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں اور نیت صاف ہونی چاہیے. تو میں آپ سے نا آج 3 بیسک پرنسپلز کی بات کروں گا کہ آپ نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے. پہلی چیز، نیت صاف کرنی ہے. اگر آپ اللہ والے بن جائیں اور اپنی نیت آپ صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اوتھینٹک صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک شخص، اس کو 1000 دینار چاہیے تھے، 1000 دینار چاہیے تھے. وہ ایک شخص کے پاس گیا، اپنے جاننے والے کے پاس، اور کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے دے دوں گا، بس تو ضامن ایک لیا جو اس کی ضمانت دے اور گواہ لیا، میں تمہیں دے دوں گا، مجھے پرابلم نہیں ہے. وہ شخص مسکین تھا، کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ والا تھا وہ. اس نے کہا دیکھ میری بات سن، میرا ضامن بھی اللہ ہے
اور